بچوں، گڈ مارننگ۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو پچھلی جماعت میں ہم اردو زبان کی ابتدا سے متعلق گفتگو کی، اور ابھی یہ گفتگو قریب 4-5 دن اور چلے گی، کیونکہ ابتدا سے متعلق جو سوال ہوتے ہیں وہ اپنے سیکشن سی یعنی حصہ سوم میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور حصہ دوم یعنی یونٹ والے حصے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دوم والے حصے میں پوچھا جائے جو سوال ابتدا سے متعلق، تو اس سوال کا جو جواب دینے کی جو الفاظ کی تعداد ہے 200 الفاظ 250 الفاظ میں ہونا ضروری ہے، یعنی 2.5 صفحے میں۔ اگر سوال سی سیکشن یعنی سوم حصے میں پوچھا جائے گا تو سوال کے الفاظ کی جو جواب دینے کے الفاظ کی جو تعداد مقرر کی گئی ہے وہ 500 یعنی 5 صفحے میں جواب دینا ہے۔ تو اگر تفصیلی سوالات پوچھا جائے گا تو اس سوال کا جواب قریب مکمل ہونے میں 4-5 دن لگیں گے۔ تو آج ہم جو پہلے جو حصہ باقی رہا ہے اس حصے کے بارے میں تھوڑا اور گفتگو کریں گے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی زبان کا عروج و ارتقاء کی داستان اس قوم کی تہذیب، معاشرت کے ارتقاء سے وابستہ ہوا کرتی ہے۔ اس کی نمود بارگی کسی خاص لمحے یا وقت میں نہیں ہوتی، وہ اپنی شکل اختیار کرنے سے پہلے یعنی اردو اپنی شکل اختیار کرنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرتی ہے، یعنی انیک موڑوں سے، گھماؤ داروں سے یا انیک بھاشاؤں سے، زبانوں سے یہ نکلتی ہیں۔ اس رنگ و روپ بخشنے اور نکھارنے سنوارنے میں مختلف عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اردو زبان جو آج دنیا کی چند ترقی یافتہ اور کثرت سے بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے، اسے بھی معروض وجود میں آنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس زبان کا اصل سرچشمہ کون سی زبان سے ہے، اس کا خمیر کسی علاقے کی مٹی سے تیار ہوا ہے۔ ان سوالات کا کوئی قطعی جواب دینا اس وجہ سے مشکل نظر آتا ہے، یعنی اس سوال کے بارے میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی ہے، اور اس کا جواب صحیح طور پر آج تک نہیں مل پایا، اور مشکل بھی ہے اس کا جواب دینا، کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس ایسے دستاویز ثبوت نہیں ہیں تاکہ جو اس سلسلے میں سے متعلق عرف
آخر کار درجہ رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ ماہر لسانیات کے نزدیک مختلف فہم رہا ہے۔ لہذا اس زبان کے دوسرے قدیم زبانوں کے ساتھ تقابلی مطالعہ، اس کا قواعد، لفظیات اور اس کے لب و لہجے کے تجزیہ کی روشنی میں ماہر لسانیات ماہرین کے مختلف رائے پیش کی گئی ہیں۔ یعنی ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ اردو کا کسی بھی ایک علاقے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس علاقے میں اردو زبان کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے لوگوں نے اپنی بات بتائی۔ جیسے متھرا کے آس پاس علاقے والے نے محمد حسین آزاد صاحب نے الگ بات بتائی، محمد شیرانی نے پنجاب والے علاقے سے الگ بات بتائی، سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، نصیر الدین اعظمی کا نظریہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، پروفیسر ماسد حسین خان کا نظریہ ہے کہ اردو دہلی اور دہلی کے آس پاس کے علاقے میں پیدا ہوئی۔ تو یعنی ہم کہہ نہیں سکتے اور یہ کہا بھی نہیں جا سکتا مکمل طور پر اردو کہاں پیدا ہوئی ہے۔ ہماری کتاب اس چیز میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ اردو زبان مختلف علاقے مختلف لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ تھینک یو۔